Assalamu alaikum everyone, this is Bushra Askari giving you the lectures in the Learners Academy about personality psychology. Students, آج جو ہم بات کریں گے stimulus response theory of Dollar and Miller. اس جو یہ والی جو تھیوری ہے اس میں ہیبٹ جو ہے وہ کی کانسیپٹ ہے، اور ہیبٹ کہتے ہیں کہ لنک ایسوسیشن بٹوین اسٹیمولس یا کوئی بھی چیز اینڈ اے رسپانس، اس چیز کے مطابق کوئی بھی رسپانس ہو. لرن ایسوسیشن اور ہیبٹس میں بھی فارم ناٹ اونلی بٹوین ایکسٹرنل اسٹیمولائی اینڈ اوورٹ رسپانس اینڈ بٹوین انٹرنل ونس، یعنی کہ ایکسٹرنل اسٹیمولائی ہی سے نہیں ایسوسیشن بنتی ہے بلکہ بنتی ہے انٹرنل جو اسٹیمولائی ہیں یا انٹرنل کنڈیشنز انسان کی جو ہوتی ہیں اس سے بھی جو ہے وہ رسپانس بنتا ہے، اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسٹیمولس اینڈ رسپانس کے بیچ میں کنیکشن ہے. سکسیسو اپروکسیمیشن ٹیکنیک. اچھا، جب ہم کسی بیہیویئر کو ری انفورس کرتے ہیں یا کسی کو ریوارڈ کرتے ہیں تو دیٹ از دا فرسٹ ٹورڈ فائنل بیہیویئر، پھر وہ فائنل بیہیویئر کی طرف جاتا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ گریجولی ہم کسی بھی بیہیویئر کو ریوارڈ یا ری انفورس کرتے ہیں تو وہ فائنل بیہیویئر کی طرف آہستہ آہستہ، یعنی کہ ان کلوز اپروکسیمیشن وہ بیہیویئر جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ جیسے ایک آدمی ڈرائیونگ کار کرنا سیکھتا ہے تو یا پھر ایک ریٹارڈڈ بچے کو کس طرح سکھایا جائے، تو یہ آہستہ آہستہ ہی ہم سکھاتے ہیں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ واٹ از لرننگ. تو اس تھیوری کے مطابق یہ تو اسٹڈی اٹ از اے سمپل اسٹڈی آف دا سرکمسٹانسز انڈر وچ رسپانس اینڈ اے کیو بیکم کنیکٹیڈ. یہ ایک ایسا سرکمسٹانسز ہوتا ہے جس میں کہ رسپانس اور جو اسٹیمولس ہے وہ بیکم کنیکٹیڈ ہوتا ہے، اور جب لرننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایس آر باؤنڈ پیدا ہوتا ہے اور اسٹیمولس کیو ایووکس دا رسپانس، یعنی کہ اسٹیمولس جو ہے یعنی کوئی بھی ایسی چیز یا عمل جو کہ رسپانس کو ایووک کرتا ہے یا رسپانس کو انیشیٹ کرتا ہے. ان آرڈر ٹو لرن ون مسٹ وانٹ سم تھنگ، یعنی کہ اگر ہم کار ڈرائیونگ کرنی ہے تو ہمیں کچھ چاہیے، تو ہم ڈرائیو ہم کہہ سکتے ہیں. نوٹس سم تھنگ کیو اسٹیمولس، ڈو سم تھنگ رسپانس، گیٹ سم تھنگ ریوارڈ. ٹھیک ہے، اگر جیسے کہ فار ایگزامپل ایک لرننگ بیہیویئر کو اگر ٹیک پلیس کرنا ہے ود ان دا سبجیکٹ، کوئی انسان کوئی لرننگ کرنا چاہتا ہے کچھ، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے تو ون مسٹ وانٹ، تو اس کو کھانا چاہیے ہوگا. ون مسٹ وانٹ سم تھنگ، نوٹس سم تھنگ، وہ دیکھے گا کہ کچھ کھانے کی چیز ہے. کیو اسٹیمولس، ڈو سم تھنگ، وہ کھانے کی طرف جائے گا اور وہ کھانا کھائے گا. رسپانس گیٹ سم تھنگ، اور اس سے کیا ہوگا، اس کو سیٹسفیکشن ملے گی اور اس کی بھوک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ ایک طرح سے ریوارڈ ہوگا. فار ہیبٹ ٹو بی اسٹیبلش دا کیو اسٹیمولس اینڈ رسپانس شوڈ اکر کلوز ٹوگیدر ناٹ اونلی ان اسپیس اینڈ ٹائم بٹ دا رسپانس شوڈ بی ریوارڈیڈ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیو اسٹیمولس ہونا چاہیے، یعنی کہ رسپانس اور اسٹیمولس جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی اکر کرنے چاہیے، یعنی کہ ٹائم بھی ان کا ایک ہونا چاہیے تاکہ وہ رسپانس جو ہے وہ ریوارڈیڈ ہو. The structure of personality. Dollard and Miller have consistently shown less interest in the structure of personality than in the process of learning. اس میں ڈالرڈ اور ملر نے جو ہے وہ لرننگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. They employ the stable and enduring characteristics of the person. Habit is the key concept in the learning theory by Dollard and Miller. اچھا، اب ہیبٹ کیا ہے؟ جب ہم لنک کرتے ہیں بٹوین اسٹیمولس اور رسپانس میں تو کیا ہوتا ہے کہ لرن ایسوسیشن اور ہیبٹ جو ہیں وہ فارم ہو جاتی ہیں. یہ صرف نہ ایکسٹرنل ہوتی ہیں یا اوورٹ ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، بلکہ انٹرنل بھی ہوتی ہیں. The bulk of the theory is concerned with specifying the condition under which habits are required. اور اس کے علاوہ اگر ہم جو چیزوں کو اٹینشن نہیں دیتے تو
پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیمولس اور رسپانس کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈالر ایم ملر نے کہا ہے کہ جو ڈیفائننگ دا نیچر آف موٹیویشن، اچھا موٹیویشن بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی بیہیویئر کو لرن کرنے میں۔ اگر ہم موٹیویٹ نہ ہوں یا ہمیں شوق نہ ہو کسی چیز کو لرن کرنے میں تو ہم نہیں لرن کر سکیں گے۔ In the process of growth, the typical individual develops a large number of secondary drives. اچھا اس پروسیس میں بہت سارے سیکنڈری ڈرائیو ہوتے ہیں that serve to جو کہ ہمیں ایک بیہیویئر کو فارم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ These learned drives are required on the basis of primary drive. یہ جو سیکنڈری ڈرائیو ہیں یہ بیس کرتے ہیں پرائمری ڈرائیو پر۔ اس کے علاوہ جو ان ماڈرن سوسائٹی سیکنڈری ڈرائیو اسٹیمولیشن لارجلی ریپلیسز دا اوریجنل فنکشن آف پرائمری ڈرائیو اسٹیمولیشنس۔ جو پرائمری ڈرائیو کو جو ریپلیس کرتے ہیں یعنی کہ ہماری ہنگر ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں، سلیپ ہو گئی، یہ ہماری پرائمری ڈرائیو ہیں۔ تو یہ جو ہیں ان کو ریپلیس کرے گی سیکنڈری ڈرائیو، یعنی کہ ایکوائرڈ ڈرائیو کون سی ہوتی ہیں؟ شیم، گلٹ، anxiety and desire to please impel most of our actions. یعنی کہ کچھ ڈرائیو ہوتی ہیں جو پرائمری ہوتی ہیں، جیسے کھانا اور یہ سونا یا اس طرح، تو پھر ان کو ریپلیس کرتی ہے ہماری انگزائٹی، یعنی کہ اگر ہم کو نیند نہیں آئے گی تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں انگزائٹی ہوگی، تو انگزائٹی کی وجہ سے ہم سونے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر مدر جو ہے ایک بچے کے مسکرا کے دیکھتی ہے تو یہ ایک اٹ بیکمز اے پاورفل ایکوائرڈ سیکنڈری ریوارڈ فار دا انفینٹ، تو اس کے لیے بہت اچھا ریوارڈ ہوگا، سیکنڈری ریوارڈ ہوگا، ایکوائرڈ ہوگا، تاکہ whether it's repeated association with feeding, diapering and other caretaking activities that bring pleasure or remove a physical discomfort. یہ ایسوسیٹ ہوگا جیسے بچے کو فیڈ کرنا ہو یا اس کے ڈائپر چینج کرنا ہو، تو جو اس کی ماں کا مسکرانا اس کو اس کا جو ڈسکمفرٹ ہے وہ اس کو ریموو کرے گا بچے کے۔ سیکنڈری ریوارڈ آفن سرو بائی دیم سیلف ٹو ری انفورس بیہیویئر۔ اب سیکنڈری ریوارڈ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بیہیویئر کو فارم کرنے میں مدد کرتے ہیں یا ریوارڈ کرتے ہیں۔ their capacity to reinforce is not sustained indefinitely. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری پرائمری ریوارڈ سے بھی، پرائمری جو ہوتے ہیں ریوارڈ ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور سیکنڈری ریوارڈ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ماں مسکرا رہی ہے تو بچہ جو ہے نا کمفرٹ فیل کرے گا۔ تو اس طرح ہمارے جو ہے نا بیہیویئر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ The development of personality, the transformation of the simple infant into complex adults is elaborated by Dollard and Miller. یعنی کہ جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، ایڈلٹ بنتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ڈالرڈ اینڈ ملر نے کیا چیزیں بتائیں ہیں، کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 innate equipment. innate equipment جیسے کہ اور ہے the learning process, secondary drive and learning process, higher mental processes, the social context اور the critical stage of development. تو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر اتنا ہی، پھر نیکسٹ لیکچر میں سیکنڈ پارٹ آف دا ڈالرڈ اینڈ ملر کی طرف آئیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔